بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو ساتھیو، ڈاکٹر شبیر چودھری کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم آداب۔ سب سے پہلے تو معذرت کہ جو میرا آخری ویڈیو تھا ارشاد ملک کے ساتھ، وہاں پر کوئی آڈیو کا مسئلہ تھا، سو اٹ واز ناٹ ویری کلیئر، اٹ واز نتھنگ آئی کین ڈو۔ میری طرف سے تو ٹھیک تھی بات تھی، لیکن دوسری طرف سے صحیح نہیں تھی۔ اینی وے، میرے خیال میں لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اس سے پہلے کہ میں بات چیت کو آگے بڑھاؤں، اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، پلیز ڈو سبسکرائب اٹ۔ تو ایک دوست نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ پاکستان کے جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں کاکڑ صاحب، جو کیئر ٹیکر ہیں، عارضی پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے جو برا کیا اور آزاد کشمیر میں جو کچھ ان سے بات چیت کی گئی، خاص طور پر جو راجہ فاروق قادری صاحب نے بات کی، اس کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کروں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان کا عارضی ہو یا پرماننٹ ہو، پرماننٹ تو وزیر اعظم کو ہوتا بھی رہتا نہیں ہے، کبھی کسی نے اپنا ٹرم پورا نہیں کیا، تو وہ حق رکھتا ہے کہ اپنی کالونی، جو کہ سو کالڈ آزاد کشمیر ان کی کالونی ہے، ان کے زیر کنٹرول میں ہے، اس پر ان کا مکمل قبضہ ہے، کنٹرول ہے، وہ بھی جا کر وزٹ کریں، دیکھیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے، پھر جو موجودہ صورتحال ہے ریجن کی، اس کے بارے میں بھی وہ بات کریں۔ تو راجہ فاروق صاحب نے جو کچھ کہا، تو آپ نے سمجھ کے مطابق ہر چیز ٹھیک ہی ہوگی۔ راجہ فاروق صاحب بھی وزیر اعظم کے عہدے پر رہ چکے ہیں، ان کو پتا ہے کہ کیسے پیرامیٹر ہیں جن کے اندر رہ کر ان کو کام کرنا ہوتا ہے۔ مجھے وہ ویڈیو بھی ان کی یاد ہے جس میں وہ رو پڑے تھے، جہاں پر پاکستانی زعماء موجود تھے اور روتے ہوئے بات کر رہے تھے اور اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے تھے۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے، جب وہ وزیر اعظم ہوا کرتے تھے، یا وقت انہوں نے استعفیٰ دیا تھا، یا کافی عرصے کی بات ہے نا یہ، تو انہوں نے یہ کہا تھا روتے ہوئے کہ اپنی بے بسی کا اظہار کیا تھا کہ کس طرح ان کے پاس کیا اختیارات ہیں۔ یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کسی کو چپڑا سے بھی اپوائنٹ کر سکیں، یعنی چھوٹے سے چھوٹے عہدے پر بھی وہ تعینات نہیں کر سکتے، اور یہ بھی انہوں نے اس بے بسی کا اظہار بھی کیا تھا۔ اور اس سے پہلے وہ لوگ بھی کرتے آئے ہیں کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جو ریاستی پارٹیز ہیں، وہ کم سے کم جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کو سلیکٹ کرنے کا اختیار ان کے پاس ہوتا تھا۔ تو اب تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی اختیار ہے وہ پاکستانی پارٹیز کے پاس ہے، وہ عمران خان کی پارٹی ہو، پی ٹی آئی، عمران خان نہیں ہوگا تو کوئی اور آ جائے گا، نون لیگ ہو، مسلم لیگ کی، یا پیپلز پارٹی ہو، کوئی بھی جماعت ہو، ان کا پاکستان ڈیرا ہے، اور وہ وہاں سے فیصلہ کرتے ہیں کہ کون کون کس حلقے سے امیدوار ہوگا۔ اگر وہ پارٹی جیت جاتی ہے یا اس کو جتوایا جاتا ہے تو کون جو آدمی کس عہدے پر جائے گا، کون آدمی وزیر اعظم بنے گا، یہ بھی فیصلہ پاکستان میں ہوتا ہے، سو کوڈ آزاد کشمیر میں نہیں ہوتا۔ تو اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ پاکستان کے پاس کیا کنٹرول ہے اور سو کوڈ آزاد کشمیر کے پاس کیا کنٹرول ہے۔ آپ کو ابھی پتا ہوگا، اگر جو انوار الحق کاکڑ صاحب آئے ہیں، ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے انوار الحق، جو کہ پاکستان سے اس پاکستانی کو پایا یا آزاد کشمیر کی جو موجودہ اسمبلی ہے اس میں جو وزیر اعظم ہیں انوار الحق صاحب، تو انہوں نے کافی عرصہ تک اپنی کابینہ جو ہے نا اس کو تشکیل نہیں دیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے صاف کہہ دیا تھا، بڑا صاف کو آدمی ہے، انہوں نے کہہ دیا تھا لسٹ نام بھیجے ہوئے ہیں، تو اپروول آئے گا تو اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ تو دیٹ ایکسپلین کہ ہمیں کس طرح کی ذاتی ہے۔ اس کے باوجود کچھ لوگ ہیں جو ہمارے ہیں، جو کیا کہوں کہ چبل مارتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں اور ہمارا اپنا سارا کنٹرول ہے۔ کسی کے پاس کوئی کنٹرول نہیں ہے، کنٹرول جو کچھ ہے وہ پاکستان کے پاس ہے۔ راجہ فاروق صاحب نے یہ کہا کہ اس بات تک میں کسی حد تک کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ان پر اعتماد کرنا چاہیے اور کشمیری جو ہیں یہ اپنے مسئلے کو خود پیش کریں، تو پاکستان پیچھے رہے، پشت پر رہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس سے مراد ان کی کیا تھی، کہ پشت پر رہنے سے ان کی کیا مراد تھی، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جموں کشمیر کے لوگوں کو اپنا مقدمہ خود لڑنا چاہیے۔
کہ یعنی جموں کشمیر کے جو لوگ ہیں یہ فنڈامنٹل فریق ہیں، فنڈامنٹل فریق ہیں، پرنسپل جو ہے نا پارٹی ٹو دی ڈسپور آف جموں کشمیر. اس کے انڈیا والے کچھ کہہ رہے ہیں، پاکستان والے کچھ کہہ رہے ہیں، یا جو لوگ پرو انڈیا ہیں وہ کچھ کہہ رہے ہیں، پرو پاکستان کچھ کہہ رہے ہیں. فیکٹس ڈو ناٹ چینج. جہاں تک ان کا یہ کہنا بھی ٹھیک ہے جی پاکستان والوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم پر اعتماد کریں اور ہم آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں کریں گے. لیکن دیکھیں جی یہ جو ہوتا ہے نا لیٹ ڈاؤن والا مسئلہ یا اعتماد کا مسئلہ ہوتا ہے، یہ اس پہ تھوڑی سی وضاحت میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے. یہ جو انہوں نے کہا کہ کشمیری ان کو لیٹ ڈاؤن نہیں کریں گے، اپنی خداری کا وہ اظہار کر رہے تھے. ٹرسٹ اینڈ لوئلٹی اٹ ڈز ناٹ ورک ون وے، یہ دو طرفہ چیز ہوتی ہے. پاکستان کا جو ریکارڈ رہا ہے جموں کشمیر کے مسئلے میں، جس طریقے سے انہوں نے جموں کشمیر کے مسئلے کو پیدا کیا اور جس طریقے سے انہوں نے بیٹرے کیا ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو، جس طریقے سے ان کی غلط ان کے بلنڈرز کی وجہ سے جموں کشمیر کے لوگوں کو سفرنگ ہوئی، جس طریقے سے سو کال آزاد کشمیر میں معاملات جا رہے ہیں، اس کی موجودگی میں اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ وفاداری کریں گے یا آپ کو لیٹ ڈاؤن نہیں کریں گے، تو پھر تو میرے نزدیک تک یہ کوئی اتنے قابل فخر بات نہیں ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان ہمارے ساتھ لوئل ہے؟ کیا پاکستان کے بعد ان پر اعتماد کیا جا سکتا؟ یعنی یہ وہی پاکستان ہے جس نے معاہدہ قائمہ کی خلاف ورزی کی تھی. اور یعنی جموں کشمیر کا جو مسئلہ موجودہ پیدا ہوا ہے، the root cause was that violation of the agreement and جو پاکستان نے اٹیک کیا تھا جس میں ہزاروں بے گناہ لوگ مارے گئے تھے اور ریاست جموں کشمیر جو ہے نا جبری طور پر تقسیم ہو گئی تھی. ایک بڑا حصہ جو ہے انڈیا کے پاس رہ گیا تھا اور کچھ حصہ جو ہے نا پاکستان کے پاس ہے، اور اس جو پاکستان کے پاس ہے اس میں سے بھی پاکستان نے کچھ حصہ چائنا کو دے دیا تھا، شخصام ویلی، ٹھیک ہے، فرام گلگت. تو 1963 کی بات ہے یہ. تو ان پاکستان نے ریاست کے ساتھ کب وفاداری دکھائی ہے، یا کیا ریاست کے لوگوں کے ساتھ کب وفاداری دکھائی ہے؟ پھر جو کچھ بھی انہوں نے ملیٹنسی میں جو رول ادا کیا، جس طریقے سے لوگوں کو ایز اے پروکسی یوز کیا جسٹ ٹو ایڈوانس دیئر اون ایجنڈا، تو ایسے اس ویو آف دیٹ کس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وی کین ٹرسٹ پاکستان؟ راجہ صاحب کو ٹرسٹ ہوگا؟ اگر میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ ٹرسٹ والی بات ہے کہ ان پر ٹرسٹ کیا جائے. یہ یاد رکھیں کہ پاکستان والے وہ کچھ کریں گے جو ان کے مفاد کو سوٹ کرتا ہے. ان کا جو نیشنل انٹرسٹ ہے وہ چینج ہوتا رہتا ہے فرام ٹائم ٹو ٹائم، ٹھیک ہے، بی اٹ ریگارڈ ٹو افغانستان یا طالبان یا کوئی اور ملک. ان کا نیشنل یا جموں کشمیر، ان کا نیشنل انٹرسٹ چینج ہوتا رہتا ہے، تو پالیسی چینج ہوتی رہتی ہیں. تو ان کو اپنے فیصلے جو ہیں، ان کے بھی بہت سے فیصلے ہیں کہ وہ خود نہیں کرتے، وہ باہر سے ان کو انسٹرکشن آتی ہیں. تو جو ملک اپنے فیصلے خود نہیں کر سکتا، ہم ان پر کیسے ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ وہ یہ فیصلے کریں گے، اس سے ہمیں فائدہ ہوگا؟ ہمیں فائدہ نہیں ہوگا. ہمیں ہمیں وہ فیصلے کرنے ہوں گے جو جموں اور کشمیر کے لوگوں کو سوٹ کرتے ہیں. یہاں پر پھر ایک بات یہ آتی ہے کہ بہت سے بوجھ بچکڑ جو کریں، بوجھ بچکڑ یا بیوقوف، یا جن کو سوشل سائنسز کا پتہ نہیں ہے، یا جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ جیو پولیٹیکل سچویشن کیا ہے، جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ لوئلٹی کس چیز کا نام ہے. ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ پاکستان نے ان کو جو پٹی پڑھا دی ہے مطالعہ پاکستان کے ذریعے یا اپنی پالیسیوں کے ذریعے، یہ چونکہ انہوں نے 100% پاکستانی میڈیا کو سننا ہے اور 100% نہ سیدھے فالو اسی کو کرتے ہیں، یقین اسی پر کرتے ہیں. اور اس طریقے سے انہوں نے کیا ہوا ہے کہ یہ نیشنلزم کی ٹوپی لگا لیں گے، لیکن جو ان کے ایکٹیویٹیز ہیں یا ان کا کردار ہے وہ ایک کمیونلسٹ سے کم نہیں ہے. وہ مذہب کی اینک سیاسی کو دیکھتے ہیں. ذرا سی بات ہو جاتی ہے تو فلاں غدار ہو گیا، فلاں ٹریٹر ہو گیا ہے. اگر کسی نے کوئی کتابیں چند پڑھ بھی رہی ہیں، وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ غداری کیا ہوتی ہے. میں آج پھر اسی کی تشریح کرتا ہوں. میرے گاؤں کا نام ہے نکر شمالی. اگر میں اور نکر شمالی ہمارا جو بڑا گاؤں ہے جو علاقے میں گنا جاتا ہے وہ پنجیڑی نام ہے اس کا. اگر نکر شمالی اور پنجیڑی کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے،
کسی بات پر، تو میں اگر نقل شمالی کا ساتھ نہیں دیتا اور پنجیری کا ساتھ دیتا ہوں اور نقل شمالی کے مفادات کے خلاف کام کرتا ہوں تو میں نقل شمالی کا حقدار ہوں. ٹھیک. اور پھر میری اس سے واقع آ جاتی ہے تحصیل میری بھمبر ہے. اگر تحصیل بھمبر کا تحصیل برنالہ کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے اور میں برنالہ کا ساتھ دیتا ہوں، تحصیل بھمبر کے خلاف کام کرتا ہوں، تحصیل بھمبر کے مفادات کے خلاف کام کرتا ہوں، تو میں تحصیل بھمبر کا حقدار. پھر اگر ڈسٹرکٹ لیول کا آ جائے، ڈسٹرکٹ ممبر اور ڈسٹرکٹ میرپور کے مفاد کا خیال آ جائے، اس طریقے سے جھگڑا ہو جائے اور میں ڈسٹرکٹ میرپور کا ساتھ دوں اور ڈسٹرکٹ ممبر کے مفادات کا تحفظ نہ کروں اور غداری کروں، تو یہ میں اس کا ڈسٹرکٹ ممبر کا حقدار. اب اس کو نیشنل لیول پر لے جاتے ہیں. میں ریاست جموں کشمیر کے مفاد کا خیال نہ کروں اور میں پاکستان کے مفادات کا خیال رکھوں یا انڈیا کے مفادات کا خیال رکھوں اور اپنی ریاست کی وحدت کے خلاف کام کروں، تو میں ریاست جموں کشمیر کا حقدار. ٹھیک ہے. اللہ ہمیں یہ توفیق نہ دے، کم تو اللہ پاک نے مجھے یہ توفیق نہیں دی. اب ہمارے ہاں یہ بنا لیا گیا ہے کہ جو پاکستان کے مفادات کا تحفظ کرتا ہے وہ محب وطن ہے. سو مچ سو کہ جن لوگوں نے حملہ کیا تھا ریاست پر 1947 میں، اکتوبر 1947 میں کیا تھا، اور مہاراجا کی فوج نے جو اس کے جو مسلمان آفیسر تھے یا سپاہی تھے مسلمان، جنہوں نے یہ الف لیا ہوا تھا کہ وہ مہاراجا اور مہاراجا کی ریاست، مہاراجا کے خاندان کا تحفظ کریں گے، انہوں نے اس الف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ان حاملہ آوروں کا ساتھ دیا. ٹھیک ہے. اور ہمارے کچھ ایسے بیوقوف جاہل لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ محب وطن تھے. میرے حساب سے وہ غدار تھے، انہوں نے الف سے غداری کی تھی. ان کا الف یہ تھا کہ ہم نے تحفظ کرنا ہے ریاست کا تحفظ کرنا، مہاراجا کا تحفظ کرنا، اس کے خاندان کا تحفظ کرنا. اینڈ ان ریٹرن ان کو تنخواہ دی جاتی تھی، یونیفارم دی گئی تھی، بندوق دی گئی تھی، گولیاں دی گئی تھی، ٹریننگ دی گئی تھی. انہوں نے اس الف کی خلاف ورزی کی اور ریاست سے غداری کی اور ریاست کو پر قبضہ کرنے کے لیے، ریاست کے لوگوں کو مارنے کے لیے جو باہر سے حملہ ور آئے تھے ان کا ساتھ دیا. ٹھیک. تو ہمارے کچھ جاہل ہیں جو ابھی بھی ان کو کہتے ہیں کہ وہ محب وطن لوگ تھے. ٹھیک ہے. جو اس طرح اس کبیر کے لوگ ہیں، میں تو ان سے بحث کرنا یا بات کرنا پسند نہیں کرتا. ویسے میرے کہتے ہیں لوگ کر لیتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ کس طرح کی بحث نہیں ہے، مکالمے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ان کا ایک اپنا لیول ہے، ہمارا ایک اپنا لیول ہے. میں کسی کے ساتھ ضد بازی کرتے ہوئے اپنے اس لیول سے نیچے نہیں آؤں گا. اگر ان کو میری باتیں بری لگتی ہیں تو لگتی رہیں. جاہلوں کے ساتھ میں بحث کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوگا. میرا کام ہے سچ کو سچ کہنا اور بڑی تحقیق کے بعد میں بات کرتا ہوں. اور اگین میرا جو آبجیکٹو ہے وہ کسی کو خوش کرنا یا کسی کو ناراض کرنا نہیں. اگر کسی کو خام خواہ ناراض ہونا چاہتا ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے، میں اس پر مزید بحث نہیں کروں گا. پھر یہ بات بھی ہے کہ مہاراجا ہری سنگھ، ہمارے افسوس کی بات یہ آتی ہے کہ ہمارے جو یہ نیشنلسٹ ہیں یا سو کال آزاد کشمیر کے لوگ اور یا کچھ اس سائڈ پر بھی ہیں جو انڈین سائڈ پر بھی، یہ تو کہتے ہیں کہ ریاست ہمیں وہ چاہیے جو مہاراجا ہری سنگھ کی تھی. ٹھیک ہے. اور اب آہستہ آہستہ یہ بھی ماننا شروع کر گئے کہ ریاست کا بانی جو ہے وہ گلاب سنگھ تھا، مہاراجا گلاب سنگھ تھا. شکر ہے یہ اس طرح تک مان لیا. یہ بھی مانتے ہیں کہ ہمیں وہ چاہیے حقوق چاہیے جو مہاراجا ہری سنگھ نے دیے تھے، مثال جو ہماری آئیڈینٹی ہے اس کا تحفظ ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ. لیکن مہاراجا کے فیصلوں کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جاہلیت کی انتہا یہ ہے کہ 560 یا 62 ریاستیں تھیں، ان کے حکمرانوں کو یہ فیصلہ کرنے کا حق ہے، یہ تسلیم کرتے ہیں، لیکن مہاراجا ہری سنگھ کو حق نہیں ہے. جاہلوں کے ساتھ بحث کرنے کا مقصد نہیں ہے. یعنی جو تقسیم ہند کا فارمولہ طے پایا تھا اور جو بات چیت نہرو جناح صاحب اور ماؤنٹ بیٹن کے تحت بات چیت تحت پائی گئی تھی، جو فارمولہ بنایا گیا تھا وہ یہی تھا کہ ریاستوں کو سربراہ فیصلہ کریں گے. ٹھیک ہے. اور ریاستوں کے باقی جو لوگ ہیں انہوں نے فیصلہ کیا تو وہ تو قبول ہے، لیکن مہاراجا ہری سنگھ کا فیصلہ قبول نہیں، اس لیے کہ وہ ہندو تھا. ایسی سوچ ایپ سے جو کمیونلسٹ ہیں، تنگ نظر کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ میری بحث نہیں ہے. وہ اپنی جو ان کے ہے نا حکومت کے مینڈیٹ وہ اس میں تیرتے رہیں، کہیں گے کہ ہم تو بڑے
काबुल लोग हैं, हम पानी में तैर लेते हैं, तैरते नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अकाइद डू नॉट चेंज। आपके गालियाँ देने से अकाइद तब्दील नहीं हो जाएँगे। ठीक है, मेरी बातों से इसको तो कुछ लोगों को तकलीफ़ होगी। मेरा मकसद किसी को तकलीफ़ देना नहीं है, लेकिन उन लोगों को एजुकेट करना है जो थोड़े-से किसी मसले में हैं और जो कन्फ्यूज़न का शिकार है। बहरहाल मुझे लोग बहुत से सवाल करते हैं कि कई बातों का मैं जवाब देता हूँ, कुछ मेरे नज़दीक पहले भी इतनी बार दोहराई जा चुकी हैं, मैं उनको कुछ नहीं कहता। या जब कोई मुनासिब वक़्त आएगा तो मैं जवाब दे देता हूँ। आई लीव इट एट दैट। मेरी तरफ से खुदा हाफ़िज़ एंड लुक आफ्टर योरसेल्फ।